اقرا. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اقرا. حضور پڑھ لو. حضور پڑھ لو. تو حضور فرمایا ما انا بے قارئ، میں قاری نہیں ہوں، میں قاری نہیں ہوں، میں پڑھن والا نہیں ہوں. حضرات میں پڑھن والا نہیں ہوں. اسی سے کوئی شک نہیں ہے کہ نبی پاک جو بھی فرمان اس فرمان دے اندر ایک دا ظاہری معنی ہوندا ہے، ایک دا باطنی معنی ہوندا ہے. ماں انا بے قارئ دا مطلب یہ ہے کہ تو کہہ رہے ہیں پڑھ تے میں نہیں پڑھتا. لے بھائی نہیں پڑھتا. یہ دیسی ترجمہ کر رہا ہوں. ماں انا بے قارئ، میں نہیں پڑھتا. جبریل علیہ السلام نے جب پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیں جس نے خلق کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، اس کے نام سے پڑھیں. تو حضور نے فوراً پڑھ لیا. تو وہ جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے ما انا بے قارئ، تو جبریل نے یہ کیوں نہیں کہا کہ پہلے تو تسی کہندے سے میں نہیں پڑھ سکتا تو ہن پڑھ کے دکھا دیا، کہ تہاڈا پہلا قول پھر صحیح نہیں معاذ اللہ. جی نہیں پڑھ سکتے تھے پڑھیا کس طرح؟ سمجھ نہیں آ رہی آپ؟ میں تمہیں آکھا مثنوی دا شعر پڑھو تو جے تسی آکھو میں پڑھن نہیں آوندا تو میں آکھا نہیں چلو پڑھ ہی لو، خیر جلال الدین رومی نے لکھی ہے تو تسی کتاب لے کے شعر پڑھ لیندے ہو. تو میں آکھا پہلے تسی اس طرح کیوں آکھیا میں نہیں پڑھ سکتا؟ جی اس سے یہ پتہ چلا جبریل خدا کا کلام لے کر آئے ہیں. خدا کے کلام میں جو ندرت ہے وہ بھی من عند اللہ ہے، اور نبی نے جو کہا اس میں جو ندرت ہے یہ بھی من عند اللہ ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، سمجھ رہے ہو بھائی؟ قرآن نے آکھیا اے نبی اپنی خواہش دے نال بول دے نہیں، بلکہ ان ہوا الا وحیٌ، بلکہ یہ تے وحی ہوندی ہے. یعنی اپنی مزاج والی گل نہیں کر دے بلکہ اللہ دے امر دی پابندی کر دیں. جو بھی کہندے ہیں وہ حق ہوندا ہے اور اللہ دی طرفوں ہوندا ہے. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو کیا کہا؟ بعثت معلماً، کیا فرمایا؟ بعثت معلماً، میں پڑھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. میں بولو تو اب خود بولو، جو پڑھانے کے لیے بھیجا گیا ہے کیا وہ پڑھنا نہیں جانتا؟ صرف مقصود یہ تھا ارے جس کا کلام لایا ہے اس کا نام بھی تو لینا. اقرا کے بعد ذرا اس رب کا نام بھی تو لے لے جس کا کلام سنا رہا ہے. گویا اس سے قرات کا ایک قاعدہ بھی نکلتا ہے. میں تو یہاں قرآن حضرات ہوں گے بہت سارے، میں قاری نہیں ہوں لیکن یہ قاعدہ میں بتا دیتا ہوں. وہ کیا ہے کہ اقرا کے بعد وقف کر کے آپ کلام ختم کر سکتے ہیں. بولو نا کہ اقرا کہیں پھر بعد میں کہیں بسم ربک الذی خلق.
نہیں کر سکتے. آپ کو یہ ملا کے پڑھنا ہوگا. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اس طرح نہیں کہہ سکتے اقرا بسم ربک. یہ میں امام نماز پڑھ رہا ہے اللہ اکبر ولضالین آمین اقرا، تو تھوڑی دیر بعد آ کے بسم ربک الذی، تو اگر پیچھے قاری ہوا تو کہے گا نہیں غلطی ہو گئی. یہاں وقف نہیں ہوگا، یا کلام کو جاری رہنا ہے. گویا حضور نے جبریل امین کی لائی ہوئی آیت میں قرات کا حکم بھی بتا دیا. سبحان اللہ. صرف اقرا نہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق یہ جبریل نے ایک سانس میں پڑھا ہے، درمیان میں وقف نہیں کیا. جب وقف نہیں کیا میرے نبی نے بھی فر فر پڑھ کے بتا دیا. سبحان اللہ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تے نالے قرآن پڑھنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے ہر بندے نو، خاص طور پر اس بندے نو جڑا مسلح تے ہوندا ہے. میں جب درس نظامی میں تھا میں نے باقاعدہ جا کر حفظ کی کلاس میں استادوں کو کہتا تھا کہ میرا تلفظ ٹھیک کرے، تو میں تلفظ بہتر کر کے الحمدللہ بڑا عرصہ میں نے نمازیں پڑھائی مسجدوں میں. جب میں پڑھتا تھا بہت عرصہ مصلی پر رہا، اور اب بھی جہاں کہیں نماز کا وقت ہو اور موقع ملے تو خود ہی امامت کرتا ہوں. نہیں سمجھے آپ؟ اکثر جو مشائخ ہیں ان کو آسان طریقہ مریدوں نے سکھایا ہوا ہے، دعا کرو. میں کہتا ہوں اس امتحان لے کے تو نماز پڑھاؤ اس کو لو پہلے. ہاں جی، اس کو خطبہ پڑھاؤ جمعہ دا، عید دا خطبہ پڑھاؤ. دیکھو جی، تو کہتے ہیں دعا کرو. اب دعا میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ منہ بند کر کے بس چپ کر کے بت کی طرح کھڑے ہو جاؤ بس. تو تھوڑی دیر بعد پھر کیا کو دعا ہو گئی ہے. ہاں جی، ایسے بھی پیر ہوتے ہیں. اس طرح کے پیروں سے بچنا. پیر وہی ہوتا ہے جب مصلی پہ کھڑا ہو تو اس سے اچھا امام نہ کوئی نظر آئے، ممبر پہ بیٹھے تو اس سے اچھا کوئی خطیب نظر نہ آئے. نہیں سمجھے؟ خطبہ نکاح بھی پڑھانا پڑے تو پڑھ سکے، خطبہ عیدین پڑھانا پڑے تو پڑھ سکے، خطبہ جمعہ پڑھانا ہو تو وہ بھی پڑھ سکے، اور کوئی شرعی مسئلہ پوچھ ہی لے کوئی غلطی سے تو وہ بھی بتا سکے. یا رسول اللہ. یا علی. زندہ باد. ماشاءاللہ. حضرات، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جا کے میرا پیغام دیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور ایک چیز اور بھی کہہ دوں، میں ہر جگہ کہتا آ رہا ہوں، پیچھے سے وہ سلسلہ ہی ایسا چلا آ رہا ہے کہ اگر کسی آدمی کو اپنا پیر مانتے ہو تو اس کی داڑھی بھی چیک کر لینا وہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں سمجھے. کیونکہ بعض ایسے بھی پیر ہیں کہ ان کی داڑھی سے ہمارے پیچھے جو نمازی ہوتے ہیں ان کی بہت لمبی داڑھی ہوتی ہے، اور پھر بھی وہ پیر ہوتے ہیں، پھر بھی ان کے ہاتھ پاؤں چومنے والے موجود ہوتے ہیں. اور انہی پیروں سے اگر آپ نماز کے فرائض کا پوچھیں تو وہ کہیں گے یہ مسئلہ بہت بلند بالا مسئلہ ہے، اسی اس تو اگے جان والے لوگ کا. نہیں سمجھے؟ قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث کی عبارت نہیں پڑھ سکتے، عربی عبارت تو چھوڑیں اردو بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے. بعض ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو بس دم کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ہمارے جہالت کی وجہ سے ان کے آگے بچھے جا رہے ہیں، اور قوم کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. قوم کس طرف جا رہی ہے؟ کم از کم یہ تو دیکھو کہ جس کے پیچھے جا رہے ہو اس کی آنکھیں بھی ہیں کہ نہیں. اندھے کے پیچھے جاؤ گے تو کھڈے میں بہرحال ضرور آپ نے گرنا ہے. نہیں سمجھے؟ وہ مشہور بھی ہے نا کہ وہ ایک توتلا تھا، اس کی زبان لڑکھڑاتی تھی. وہ رستہ دس رہا سی، سائیکل تے بیٹھے سن دو، اگے کھڈا سی تو وہ کھڈا کہن جدوں تک وہ کھڈا کہندا تو ابھی ٹیپ ہے. نہیں سمجھے؟ اس کی زبان میں لکنت. تو ہم کہتے ہیں آپ جس کام کے لیے آدمی کو منتخب کر رہے ہو اس کام میں اس سے زیادہ ماہر دوسرا نظر نہیں آنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے آپ؟ بہرحال میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، اس طرف نہیں جاتا.
عرض یہ ہے، اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ۔ اچھا، پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم طالب علم رہے ہیں مدرسوں میں، کتابیں تو مجھے نہیں آتی لیکن بہرحال مدرسوں میں رہے تو ہیں، اور ہم کلاس میں دیکھتے تھے کہ اساتذہ سب سے پہلے عبارت پڑھاتے تھے، ایسے ہی ہے، یہ سب یہاں علماء بیٹھے ہیں، سب سے پہلے عبارت پڑھائی جاتی ہے۔ اب عبارت اگر پڑھ لیں اور اس کے بعد اس عبارت کو پڑھنے کے لیے بہت سارے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، لیکن اگر عبارت پڑھ لیں تو معاملہ پھر بھی حل نہیں ہوتا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھ لیا، معاملہ حل نہیں ہوا ہے۔ پڑھ تو لیا، پورا پڑھ لیا، جہاں تک حکم ہوا سب پڑھ لیا، اللہ کا حکم تھا، لیکن پڑھنے کے بعد مجھے کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی مؤرخ یہ ثابت کر دے کہ جبریل علیہ السلام نے پھر اس کی تفسیر بھی حضور کو سکھائی ہو کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی یہ تفسیر ہے۔ نہیں، وہ صرف ادھر سے لاتے، حضور کو دے دیتے، واپس چلے جاتے، حضور اس کو بعد میں پڑھتے۔ اب میں پوچھتا ہوں، وہ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے سے علم نہیں آتا، بلکہ پڑھنے کے بعد اس کا مفہوم جب تک دل دماغ میں نہ اتر جائے اس وقت تک علم حاصل نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں لفظ جبریل لائے ہیں، معنی کہاں سے آیا ہے؟ یہ لفظ تو جبریل لائے ہیں، معنی کہاں سے آیا ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن دے رہا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کی ذات ہے، اے محبوب جس نے آپ کو قرآن پڑھایا ہے، تجھے جس نے لفظ دیے ہیں معنی بھی وہی دے گا۔ جبریل نہ خود لفظ بنانے والا ہے نہ معنی دینے والا ہے، لفظ بھی خدا کی طرف سے ہے، معنی بھی خدا کی طرف سے ہے۔ لفظ لانے میں جبریل کو درمیان میں رکھا ہے، لیکن معنی دینے میں کسی فرشتے کو درمیان میں نہ رکھا، بلکہ ادھر لفظ آتے تھے ادھر رب معنی عطا فرما دیتا۔ دروشی پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول۔ حضرات، بات لمبی ہو رہی ہے، وقت بھی بہت ہو گیا ہے، بس 5-7 منٹ اور۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے لفظ بھیجے، وہ لفظ کس کے تھے؟ اللہ کے تھے، اور ان لفظوں کا معنی جبریل کیسے بتا سکتے ہیں؟ وہ جبریل کا کلام تو نہیں تھا، تو جس کا کلام تھا معنی بھی اسی نے دینا تھا۔ جبریل کا کام صرف لفظوں کو پہنچانا تھا، اور معنی کو اللہ رب العالمین نے کسی مخلوق کے ذریعے اپنے محبوب کو نہیں بھیجا، بلکہ معنی کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست قلب مصطفیٰ پر نازل فرمایا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک، یعنی دلیل پر دلیل، ہر شے کا ایک نہ ایک خوبصورت بیان قرآن نے کر دیا۔